الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کھلا کھلا آپ کی دشمنی پر لوگ اتر آئے اور طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو ہراساں کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے لیے اور اس دین کی تبلیغ کے لیے جتنا مجھے مارا گیا اتنا اور کسی کو نہیں مارا گیا، جتنا اس دین کے لیے مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا۔ اور جنہوں نے آپ کی بات پر عمل کیا، آپ کی بات کو مانا، تو اسے بھی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، اس کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، طرح طرح سے آپ کو ستایا، جس کے چند واقعات آپ گزشتہ جمعے میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہوں کہ انہوں نے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں مصیبتیں پہنچائی گئی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا کہ لوگوں تم میری بات کو مانو، میری بات کو مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو ٹوٹے میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ لہذا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا، لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، لوگوں نے آپ کے چہرے انور کو زخمی کیا۔ مکے کی گلیوں میں آپ کو مارا گیا، مکے کے چوراہوں پر آپ کو مارا گیا، چوکوں میں آپ کے اوپر پتھر برسائے، گلیوں میں آپ کے اوپر پتھر برسائے۔
مکے کی کوئی سی گلی ایسی نہیں، کوئی سا کوچہ ایسا نہیں، اور کوئی سا چوراہا ایسا نہیں، کوئی سا چوک ایسا نہیں جہاں پر آپ کے اوپر دشمنان اسلام نے پتھر نہ مارے ہو، آپ کے چہرے کو زخمی نہ کیا ہو، آپ کے چہرے مبارک کو خون میں تر کر دیا، خون میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خون میں لت پت ہوا ہے۔ کون سا چہرہ زخمی ہوا اور کس پیغمبر کے اوپر اینٹوں کی بارش کی، پتھروں کی بارش کی؟ ارے وہ پیغمبر جو ابھی ابھی 7ویں آسمان پر عرش معلیٰ پر گیا تھا، آسمان پر اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اس چہرہ انور نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ ظالموں نے کچھ نہ سوچا، اس چہرے انور کو زخمی کر دیا، خون سے لت پت کر دیا۔ جن آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا تھا، جن آنکھوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا تھا، جس چہرے نے آپ اللہ کا دیدار کیا تھا، اس چہرے کے اوپر پتھر برسائے گئے، پتھروں سے مارا گیا۔ او خدا کی قسم، آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اس وقت جس وقت اللہ کے پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے، توحید کا اعلان کر رہے تھے، ایک اللہ کے ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اور لوگوں سے یوں کہہ رہے تھے، اور لوگوں تم میری بات کو مان لو، میری بات کو سچا جان لو، اگر تم نے میری بات کو جھوٹا مانا تو تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتنا سنتے ہی لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، اور خدا کی قسم جہاں کو میرے نبی چلتے تھے اس راستے میں بھی کانٹے بچھایا کرتے تھے، کانٹے ڈالا کرتے تھے، عورتیں چھتوں کے اوپر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور جب میرا نبی وہاں کو گزرتا تھا، خدا کی قسم اوپر سے عورتیں آپ کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، آپ کے پورے بدن مبارک کو کوڑے میں لت پت کر دیا کرتی تھی۔ اور خدا کی قسم اس نبی نے کیا بگاڑا تھا؟ اس نبی نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا تھا؟ کیا کچھ نہیں کیا تھا، بس قصور یہی تھا، کیوں دیتی ہو لا الہ الا اللہ کی دعوت، کیوں دیتے ہو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، کیوں دیتے ہو اپنی رسالت کی دعوت، اپنے نبی ہونے کا کیوں اعلان کرتے ہو؟ او خدا کی قسم ایک مرتبہ 10 دن تک ایک بوڑھی مائی نے آپ کے اوپر کوڑا نہ ڈالا، آپ کے اوپر غلاظت نہ ڈالی۔ اور خدا کی قسم میرے نبی نے وہیں کھڑے ہو کر معلوم کیا اس مائی کو کیا ہو گیا، اس مائی کو کیا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے؟ میرے اوپر 10 دن تک اس نے کوڑا نہیں ڈالا، آج پورے 10 دن ہو گئے۔ اور خدا کی قسم نبی کو بتایا گیا وہ بیمار ہے، میرا نبی فوراً اس کے دروازے پر گئے اور فوراً اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گئے، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، اس کے چارپائی پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا نبی سامنے آ گیا، اللہ کا پیغمبر سامنے آیا ہوا ہے۔ بیٹے نے سوچا آج محمد میری ماں سے اپنا بدلہ لے گا، خدا کی قسم اللہ کا نبی سلام کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹے نے کہا اماں محمد آیا ہوا ہے، تیری تکلیف کو معلوم کرنے آیا ہے، تیری تیماداری کرنے آیا ہے، تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی قسم بوڑھی ماں نے کہا بیٹا محمد کیا ہوا؟ اور بیٹے محمد تو کیوں آیا؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اماں میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں،
تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، پورے 10 دن ہو گئے تو نے میرے اوپر کوڑا نہ ڈالا، پورا روزانہ تو میرے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، کیا وجہ ہوئی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فوراً بوڑھی ماں بیٹی ہو گئی اور کہنے لگی محمد تو مجھے اپنا بنا لے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی تو اپنے دین کے اندر شامل کر لے۔ اور خدا کی قسم ذرا غور تو کرو کیا گزرتی ہوگی نبی کے دل کے اوپر، کیا گزرتی ہوگی نبی کے کلیجے پر جب پوری سڑکوں میں اور چھتوں پر عورتیں محمد کا انتظار دیکھا کرتی تھی کہ کب محمد آئے گا، ہم کب محمد کے اوپر کوڑا ڈالیں گے۔ خدا کی قسم مکے کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں اس بات کی۔ اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا ہے، چوراہوں پر، چوکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں اللہ کے نبی کو بڑا پریشان کیا ہے۔ ایک بازار میں میلہ لگا کرتا تھا، اللہ کا نبی وہاں پہنچ گیا اور اس میلے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور خدا کی قسم آگے آپ کا چچا ابو جہل آپ کے پیچھے جاتا ہے اور لوگوں سے یوں کہتا ہے اور لوگوں اس کی ایک نہ سننا، اس کو جھوٹا ماننا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلاتا، یہ گمراہ ہو گیا، تم اس کی ایک مت ماننا، اگر تم نے اس کی بات کو مان لیا تو تم آپس میں لڑا کرو گے، آپس میں جھگڑے ہوا کریں گے، اگر تم نے اس کی بات کو مان لیا اپنے ماں باپ سے دور ہو جاؤ گے، رشتہ داروں سے دور ہو جاؤ گے، بھائیوں سے دور ہو جاؤ گے، اس کی ایک نہ سننا، نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کائن ہو گیا ہے۔ اور خدا کی قسم کسی نے کچھ کہا، آپ کے خاندان والوں نے بھی سرپا نہ کی۔ آپ کے چچا ابو جہل یوں کہتا ہے اگر تم نے اس کی بات کو مان لیا تو تم ماں باپ سے دور ہو جاؤ گے، رشتہ داروں سے دور ہو جاؤ گے۔ اور خدا کی قسم اس وقت میرے تمہارے نبی کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی، آپ کے اوپر کیسی بجلی بن کر آپ کے اوپر گری ہوگی۔ خدا کی قسم آپ خود غور کر سکتے ہیں، مکے والوں سے آپ تنگ ہو گئے، آپ کی کوئی سننے کو تیار نہیں، مکے کی گلیوں میں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، قرآن کا پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام پہنچایا، آپ کے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مایوس ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کا نبی توحید کا پیغام پہنچاتا ہے اور ساتھ میں آپ کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے وہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں میری بات کو مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں کے لوگوں نے یوں کہا ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مان سکتے، ہماری بستی میں یہاں بڑے بڑے 3 چودھری رہتے ہیں، 3 رئیس رہتے ہیں، جب تک تم ان سے ملاقات نہیں کرو گے اور جب تک وہ یوں نہ کہہ دے کہ تم محمد کی بات سن لو، ہم اس وقت تک تیری ایک بات بھی سن نہیں سکتے۔ خدا کی قسم اللہ کا پیغمبر پہلے رئیس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس رئیس نے
دوسرے چودھری نے یوں کہا کہ تو ہی تھا، اللہ کو تو ہی ملا تھا جو اللہ تجھ کو پیغمبر بناتا، اور پیغمبر اس طریقے سے گلی گلی گھومتا گئے، محلہ محلہ گھومتا گئے۔ ارے پیغمبر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات وہیں بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں کے دلوں میں اثر کر دیا۔ میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، چل میرے سامنے سے دور ہو جا۔ دوسرے رئیس کے پاس جاتے ہیں، دوسرے چودھری کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بھی اللہ کا پیغام سناتے ہیں، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ ارے پیغمبر کی ایک عادت ہوتی ہے، پیغمبر کی ایک صفت ہوا کرتی ہے، وہ گلی گلی نہیں گھومتا، محلے محلے نہیں گھومتا، وہ پتھر نہیں کھاتا، وہ پتھر نہیں کھاتا اور اینٹیں نہیں کھاتا، وہ مارے نہیں کھاتا، بلکہ اس کی بات تو خود بخود دل میں اثر ہوتی ہے۔ وہ خدا کی قسم میرے نبی وہاں سے بھی مایوس ہو کر تیسرے رئیس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بھی یوں کہتے ہیں، وہ جواب میں یوں کہتا ہے، دیکھ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو پھر اگر میں نے تیری بات نہیں مانی تو ضرور میں خسارے میں رہوں گا، لیکن اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں سے نہیں بات کرتا، محفل سے اٹھا دیا، محفل سے بھگا دیا۔ میرے نبی کو خدا کی قسم ایک چوک میں اور ایک چوراہے پر میرے نبی اور زید بن حارث کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، پتھروں کی بارش، اتنی بارش برسائی، خدا کی قسم آپ کے کپڑے مبارک بھی خون کی وجہ سے بدن سے چپک گئے، آپ کے جوتے مبارک بھی خدا کی قسم میرے نبی کے پاؤں مبارک جوتوں سے چپک گئے، اور خدا کی قسم چہرے سے بھی خون بہ رہا ہے، ہاتھوں سے بھی خون بہ رہا ہے، پورے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے، اور پورے تلوے مبارک، پوری جوتیاں مبارک خون سے لت پت ہو گئی ہے، اور میرے نبی وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا غلام، آپ کا خادم ساتھ میں ہے، عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں آپ رکتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور خدا کی قسم اللہ کے نبی کو اتنا مارا بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ میں لا کر ایک سیب کے پیڑ کے نیچے میرے نبی کو لٹایا ہے، اور خدا کی قسم ساتھ میں عتبہ بن ربیعہ دشمن اسلام، اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کے نبی کا کھلم کھلا دشمن دیکھ رہا ہے، اس دشمن کا بھی دل بھر آیا، اور خدا کی قسم میرے نبی کو دیکھ کر اس سے بھی رہا نہ گیا، اور اپنے غلام کو بلایا، اور غلام ادھر اس عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ہاتھوں سے انگور کے خوشے توڑے ہیں، انگور توڑے ہیں، ایک پلیٹ میں کر کر، ایک رکابی میں کر کر اپنے غلام کو دیے ہیں، اور یوں کہا وہ جو شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے، پیڑ کے نیچے جو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کو اپنے خاندان کی قسم دے کر یوں کہنا کہ تمہیں اپنے پریوار کی قسم ہے، تمہیں یہ انگور کھانے ضرور ہے اور اس کو کھلانے ضرور ہے۔ وہاں پر جاتا ہے وہ غلام، اللہ کے نبی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو ہوش آیا ہے، غلام سامنے انگور لیے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے معلوم کیا، او صاحب تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے کہا کہ واقعی تو اسی بستی کا رہنے والا ہے جہاں میرا بھائی آیا تھا، میرا بھائی آیا تھا، میرا پیغمبر بھائی آیا تھا، یونس آیا تھا، تو وہیں کا رہنے والا ہے؟ کہ ہاں میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ فوراً کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ تمہارا بھائی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میرا بھائی تھا، وہ پیغمبر تھا، جس طریقے سے میں پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اسی طریقے سے یونس بھی میرا بھائی پیغمبر تھا۔ لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا، لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا، اللہ کا عذاب آ گیا، اور آج لوگ میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں،
میری بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ فوراً اس نوکر نے، اس خادم نے، اس غلام نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فوراً مجھے بھی آپ اپنی کملی میں شامل کر لیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھ لیا، اور خدا کی قسم میرا نبی بیٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، آسمان کی طرف کو منہ کر لیا، اور یوں کہا میرے مولا آج میں تجھ سے کیا شکایت نہ کروں، آج میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کی خبر ہے، میری کیا حالت ہو گئی، مجھے انہوں نے کتنا مارا، میرے اوپر کتنے پتھر برسائے، میں لہولان ہو گیا، اور میرے مولا آپ نے مجھے کس کے سپرد کر دیا۔ اور خدا کی قسم اسی وقت آسمان سے جبریل فرشتوں کو لے کر آ گیا۔ پہلا فرشتہ بولتا ہے، یا نبی اللہ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو یہ بستی ہے، دونوں پہاڑوں کو میں ایک جگہ ملا کر رکھ دوں، اس کو بالکل کوٹ کے رکھ دوں اور اس بستی کو ختم کر دوں۔ اور خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر نے یوں کہا، نہیں نہیں، اللہم اہدی قومی لا یعلمون، نہیں تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے اگر انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تو آنے والی جو ان کی نسلیں ہیں وہ ضرور میری بات کو مانیں گی۔ پیغمبر کی یہ بڑی داستان ہے، خدا کی قسم یہ پورے 2 مہینوں سے آپ حضرات اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی دکھ بھری زندگی آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی یہ مضمون برابر چلتا ہی رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔